وسیم اکرم اپنی بایوگرافی وسیم میں لکھتے ہیں، میں اس وقت لاہور ماڈل کالونی میں رہتا تھا، لیکن میرا زیادہ تر وقت اپنی نانی کے گھر مزنگ میں گزرتا تھا۔ میرے والد کا اسپیئر پارٹس کا کاروبار تھا۔ میں اپنے اسکول میں تمام کھیل کھیلا کرتا تھا، لیکن 9ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے میرا رجحان کرکٹ کی طرف بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ وسیم اکرم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یونیورسٹی گراؤنڈ میں اسٹمپس اور بیلز لگا کر ٹینس بال سے میچ کھیلا کرتے تھے۔ مزن کے ہی رہائشی ایک فرسٹ کلاس کرکٹر خالد محمود کی حوصلہ افزائی کے نتیجے میں انہوں نے باقاعدہ کلب کرکٹ شروع کی اور چند ہی دنوں میں عمدہ کھیلنے کی وجہ سے لوگ انہیں ٹورنامنٹس میں کھلانے کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ وسیم اکرم کے ذہن میں آج بھی اپنے پہلے کرکٹ کلب لدھیانہ جیم خانہ میں کوچ سعود خان اور چاچا صدیق کی یادیں تازہ ہیں، جو وسیم کا بہت خیال رکھتے تھے اور انہیں اپنے خرچ پر نئی گیند لا کر دیتے کہ اس سے گیند کرو۔ وسیم اکرم دوپہر 2:30 بجے گراؤنڈ پہنچ کر نیٹ لگاتے، پھر پچ کی آدھی سائڈ پر مٹی پر پانی ڈالتے، جس کے بعد پریکٹس شروع ہوتی۔ میٹرک کے بعد کالج میں جب داخلے کا وقت آیا تو وسیم اکرم کے نمبر اچھے نہ تھے، لیکن چنانچہ اچھی کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے گورنمنٹ کالج اور اسلامیہ کالج دونوں کے ٹرائلز میں بیک وقت منتخب ہو گئے۔ انہوں نے کوچ صدیق خان کے مشورے پر ہی اسلامیہ کالج سول لائنز میں داخلہ لیا۔ کالج میں داخلہ تو مل گیا، لیکن کالج ٹیم کے کپتان کا لیفٹ آرم بالر ہونے کی وجہ سے پہلے سال انہیں کھیلنے کا موقع ہی نہ ملا، لہذا وسیم اکرم 12ویں کھلاڑی ہی بنے رہے۔ سیکنڈ ایئر میں پہنچے تو انہیں پاکستانی کرکٹ ٹیم سے بلاوا آ چکا تھا۔ وسیم اکرم اکثر لاہور جیم خانہ کے خلاف اس میچ کی یاد تازہ کرتے ہیں جس میں انہوں نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ان کھلاڑیوں میں رمیز راجہ اور انتخاب عالم کی وکٹیں بھی شامل تھیں۔ اس پرفارمنس کے نتیجے میں انہیں سابق فاسٹ بالر خان محمد کے ٹیلنٹ ہنٹ سمر کیمپ میں شامل کیا گیا تھا۔ جون 1984 میں لاہور کیمپ میں رمیز راجہ، ایجاد احمد اور محسن کمال سمیت لاہور کے 100 سے زائد کرکٹرز شامل تھے۔ ایک دن وسیم اکرم نے کوچ سے شکوہ کیا کہ کیمپ میں مجھے نئی گیند نہیں ملتی، تاہم کوچ کے کہنے پر انہیں نئی گیند دی گئی اور پھر تو ان کی بالنگ کو کھیلنا کسی بھی بیٹسمین کے لیے آسان نہ تھا۔ کیمپ کا دوسرا مرحلہ کراچی میں تھا۔ دورہ پاکستان پر آئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے خلاف راولپنڈی کے سہ روزہ میچ کے لیے وسیم اکرم کا نام ٹیم میں آنا حیران کن تھا، کیونکہ اس وقت تک وسیم نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی بھی نہیں تھی۔ جاوید میاں کا وسیم اکرم پر اعتماد اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ انہوں نے کراچی کے کیمپ میں وسیم اکرم کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھ کر کوچز سے بات کی تھی۔ ایک 18 سالہ نوجوان کے لیے صرف ایک نیٹ سیشن کی بالنگ کی بنیاد پر ٹیسٹ بالر کی جگہ فرسٹ کلاس میچ کھیلنا حیران کن تھا۔ وسیم اکرم نے ابتدا جان رائٹ کی وکٹ سے کی اور اننگ کا اختتام 50 رنز کے عوض 7 وکٹوں کی کارکردگی پر کیا۔ دوسری اننگ میں بھی 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ وسیم ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے، لیکن انہیں نہیں لگتا تھا کہ انہیں موقع ملے گا۔ جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نیوزی لینڈ کے دورے کا وقت آیا تو انہیں ٹیم کے کیمپ میں بلایا گیا تو خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہیں پتا چلا کہ جاوید میاں وسیم اکرم کو نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے ٹیم میں دیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ بات چیف سلیکٹر حسیب احسن اور دیگر سلیکٹرز پر واضح کر دی کہ انہیں ہر حال میں وسیم اکرم چاہیے۔ جان کریس نے اپنی کتاب میں وسیم اکرم کی سادگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، وسیم اکرم کا نام نیوزی لینڈ کے دورے کے لیے ٹیم میں آیا تو انہوں نے کپتان جاوید میاں کو فون کر کے پوچھا کہ دورے میں انہیں کتنے پیسے اپنے ساتھ رکھنے ہیں۔ میاں نے زوردار کہکا لگایا اور اپنے شرارتی انداز میں کہا کہ $50,000۔ وسیم اکرم گھبرا گئے، انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں کو پیسے دیتا ہے۔ وسیم اکرم کو آکلینڈ میں ٹیسٹ کیپ ملی، لیکن ان کا پہلا ٹیسٹ اس لحاظ سے غیر متاثر کن رہا کہ وہ 105 رنز دے کر صرف 2 وکٹیں حاصل کر سکے۔ لندن کے موسم اور گرین وکٹ کو دیکھتے ہوئے جاوید میاں نے 4 فاسٹ بالر کھلانے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے وسیم اکرم کو بھی ٹیم میں برقرار رہنے کا موقع ملا۔ اس ٹیسٹ میچ میں وسیم اکرم نے 10 وکٹیں حاصل کی۔ وہ کسی ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹیں حاصل کرنے والے دنیا کے سب سے کم عمر بالر تھے، لیکن وہ ٹیسٹ میچ پاکستانی ٹیم 2 وکٹ سے ہار گئی۔ وسیم اکرم کو آج تک اس بات کا افسوس کہ ان کی بالنگ پاکستانی ٹیم کو کامیابی نہ دلوا سکی۔ وہ ٹیل اینڈر چیٹ فیلڈ کو آؤٹ نہ کر سکے، جنہوں نے جرمی کونی کا ساتھ دیتے ہوئے نیوزی لینڈ کی جیت کو ممکن بنایا۔ وسیم اکرم کی اپنے آئیڈیل عمران خان سے پہلی ملاقات آسٹریلیا میں اس وقت ہوئی جب عمران خان اپنی پنڈلی کی تکلیف سے صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ ٹیم میں شامل ہوئے تھے۔ اپریل 1987 میں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں شارجہ میں موجود تھیں۔ اس دوران لنکا شائر کے بیٹسمین نیل فیئر برادر نے لنکا شائر میں شمولیت کے حوالے سے وسیم اکرم کی دلچسپی معلوم کی
और चंद हफ्तों बाद ही जब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी तो लंका शहर के हक्काम वसीम अकरम से मिले और यूं लंका शहर से वसीम अकरम की 11 साल वाबस्तगी की इब्तिदा हो गई। उसके बाद कामयाबी का सफर ऐसा शुरू हुआ। उसके बाद 92 का वर्ल्ड कप हो या दीगर मेगा इवेंट्स, वसीम अकरम के बगैर पाकिस्तानी टीम अधूरी तस्वर की जाती। वसीम अकरम ने अपने कैरियर में 104 टेस्ट मैचेस में 414 विकेट्स जबकि 356 वनडे मैचेस में 502 विकेटें हासिल की, जिसमें 2 हैट्रिक्स भी शामिल हैं। इसके बाद कमेंट्री, कोचिंग, अदाकारी से भी वाबस्ता रहे। आजकल कई चैनल्स में बतौर स्पोर्ट एनालिस्ट एक्शन में नजर आते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में करें। शुक्रिया।